بس اب میں آپ سے اتنے ہی بس کہہ کہ میں اپنے موضوع پہ واپس آ جاؤں گا. اب چھوڑ دو یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج. کیا آسمانوں سے آیا تھا محمد بن قاسم؟ کیا صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے نیچے اترا تھا حضرت؟ اسی ماں نے جانا تھا اس کو حضرت. بس آؤ حضرت جی آج اس محفل سے یہ سوچ اور یہ فکر لے کے جانی ہے. میں نے اپنے میں وہ کوالٹیاں پیدا کرنی. اس دفعہ مصطفیٰ کریم صلاح الدین ایوبی کا بیج میرے سینے پہ لگا دیں. ہاں اسی طرح ہونا ہے حضرت. یہاں سے کچھ چنا جائے گا حضرت, یہاں سے کسی سے یہ ڈیوٹی لی جائے گی. اس لیے اب کام کرنا ہے حضرت, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سب سے, اور جہاں کہیں بھی جاؤں, سب کو میرا مزاج پتہ ہے حضرت. میں سب سے یہ میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت میں پھر یہ رنگ واپس آئیں کہ جیسے حضور کا نام لیا جائے دیوانگی طاری ہو جائے حضرت. ہے تو ہم ایک درود پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کا دلی بلایا ہے, دوجا تسی پڑھنا ہے. ہم ایک پڑھ کے نا کہتے ہیں بس مولوی صاحب تو ہی کا دلی ہے, یہی دوجا پڑھنا ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت, جب صرف نعرے نہیں تھے, جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے, یار کی مصیبت پہ گئی, آٹا ہی کھانا پہ گیا. لیکن فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں, بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں کو گل نہیں سنانے, چلو کدن آپ بھی کھا لیں. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا, میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا, میری آنکھوں میں پانی اترا. میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے, نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے. آپ ٹرائی مار لینا کبھی, امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا, آپ سے نہیں جائے گا اندر. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا, وہی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال ہے فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تنور نہیں ہے, تندور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی, دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی. اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے, تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے, اس کے پیڑے بناتے, روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے, اے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا, تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا, پیڑے اس لیے نہیں بنائے بناتا تو وقت لگنا تھا, روٹیاں اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگتا تھا, اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے, جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا. ہاں یہ بھی دور گزرا ہے حضرت جی کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتا. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی, چسکا تو یہاں ہے نا, یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی. چسکا تو زبان کا ہے, باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو, ہاں وہ برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے, کھانے میں بریانی چاہیے, کھانے میں پلاؤ چاہیے, پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں حضرت جی. یاد کیا کرو, محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو. اچھا پھر یاد کرنا, پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے. اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی, صرف یاد بھی نہیں کرنا. محبوب کیا فرما رہے ہیں, او انت مجنون, یاد اس طرح کرنا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. کہاں ہیں دیوانگی حضرت, کدھر ہیں وہ دیوانگی حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں, جھوٹ نہ بولنا, مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. نہیں, دیوانے وہی تھے حضرت. اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال, جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہیں ہاں یار. اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوش آمدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. خوش آمد کرو حضرت,
تسی میری کرو میں تاڑی کراں، تسی مینوں چنگا آکھو میں تانوں چنگا آکھاں۔ لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ وہ کہتا ہے زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کند، میرے کو نہیں ہے کام ہویا، اور اس نے سچ کہہ دیا۔ کیا اقبال کہتے ہیں؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے۔ عاشقی بچوں کا کھیل ہے حضرت۔ ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس کی سال میں قبلہ کھائی ہیں۔ یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے حضرت جی۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کو عشق کروں دسو۔ جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے بچہ کہ جی مجھے چاند لا کے دے دو، تو بندہ تو کی مانگ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا حضور کو عشق کرو، چونک گئے۔ پھر پتہ کیا فرمانے لگے؟ مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوا اے لوا چھڑدا جے سارا کچھ۔ ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لواندا جی۔ کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے، اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ حضرت جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن حضرت ہیں آئے۔ کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان حضرت ہے، عشق کی آنکھ پہ لایا کہ وہ جسم پہ کھال بند پہنی ہوئی ہے، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہیں۔ عاشقی بچوں کا کھیل ہے۔ اور میرے سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے، ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے۔ بدلو یار، اب کچھ وقت ہے، چینج کریں کو تھوڑا سا، اپنے سٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے یار، یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نہ محبت ہے، عاشق نہ کہو یار، عاشقی بہت بڑی گل ہے۔ اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں، ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہاں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پتہ تھا، پتہ تھا علی اکبر بھی دے رہے ہیں، پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کر رہے ہیں، پتہ تھا۔ اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں حضرت۔ ایویں تو نہیں اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواواں، پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ عاشقی ہے نا حضرت، عاشقی ہے حضرت۔ یہاں تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے، یہاں پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر، دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آکے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائے، سلام آیا۔ وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ہو ایک دے دے ہو، یا نواسا رکھو یا پتر رکھو، ایک رکھنا پینا ایک دینا پینا۔ عاشقی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں۔ اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ شان تھی امام حسین کی، یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھیں جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا،
اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی، میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں، جہاں وہ حضرت جی ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، سارے نہیں عاشق ہو سکتے، یہ محبت وکری دنیا۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضوری شکر ڈاؤ کھا کیوں اینے امتحان کیوں نے فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندہ دعوی نہ کر چھڑے جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھیرنے در آئی، جے تینوں نیندر پیاری ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے، جے تینوں بریانی پسند ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے، پھر جا تو اپنے ٹیڑ دا غلام ہے، تو اپنی خواہشاں دا نوکر ہے، جا تیرے تے کوئی کام نہیں ہے۔ اے اور رنگ نے مال کے کونین ہے، وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے، غلام حاضر ہوا پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ٹیڑھ تے پتھر بن کے تے میں خندق کھود دنڈے دے۔ محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں، آئے آئے وہاں پھل آئے وہاں پتھر، آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے تیرا تے کوئی کم نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے یہ نہ دیکھو، سب سنابل پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت، اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا نا حضرت جی تم یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا۔ حضرت جی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لی نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا، جیت سکتا تھا تو ہمارے لیے ہارا ہے، اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے حضرت ہیں۔ آج جنید ہو رہا ہے حضرت، آج بھی ہیں آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے حضرت ہیں۔ ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر اسی رات کرم ہو جائے گا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی کر، تزکیہ تصفیہ۔ آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے حضرت، 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں۔ وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سارا بغداد باہری آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت جی، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے۔ ہائے 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 کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ آپ نے خود کو مخاطب کیا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں دے پھر اٹھ کھلونا ہے، انہیں دے پھر اٹھ کھلونا ہے۔ کی کرا کیویں جان چھڑا میں نہ کرو۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی مخصوص وقت جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اس نظام کی تو ہم میں شدید کمی ہے نظر، لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں۔ وہ سب نے پھول پھینکے نیچے، یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا، انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی، پتھر برستے رہے۔ آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، کتھے گئی ہوں گلنا حضرت، ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس حضرت۔ میں کسی کی بات چھوڑوں میرا اپنا ہی حال ہے، ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی بہاؤ ہمیں ہوئے، میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لے تو نہیں پتا میں پروفیسر ہوں،
मेरे नाम के साथ डॉक्टर क्यों नहीं लिखा? तेनों मैं डॉक्टर हूँ। मेरा नाम नीचे क्यों लिखा है, ऊपर क्यों नहीं लिखा है? जिन्होंने निकालना था वो खुद ही फंस गए हैं, जिन्होंने निकालना था वो खुद ही फंस गए। हम क्या हैं यार, ना एक ना यारान, क्या पिद्दी का शोरबा। ये आने लगा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमा। देखो उनके ये फिर मेरे सामने शीशा पड़ा हुआ है, वो लिखा है कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी ना एक शीशा था। आईना देखना सुन्नत है हज़रत जी, ठीक है जी, आईना देखना सुन्नत है हज़रत जी। वो हुजूर गौस पाक भी देखा करते थे, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। तो एक दिन क्या हुआ, वो खादिम सफाई कर रहा था, शीशा टूट गया। अब वो दौर तो नहीं था कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके बाजार से नया शीशा ले आए, ना मोटरसाइकिल थी ना बाजार थे, सादे दौर थे वो। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि जब हुजूर आईना तल फरमाएंगे तो क्या जवाब दूंगा। अब हुजूर गौसे पाक की खानका तो वो खानका थी ना, वो जहाँ चोर भी चोरी करने आ जाए तो इसको भी जाते हो कुतुब का बैज लगा के भेजते हैं। चलाया तो चोरी करने था, देख आया तू कहाँ है, ये सैयदों का घराना, जा तुझे कुतुब लगा दिया हमने है। तो वो अब वो हुजूर गौसे पाक का खादिम जिस पे दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की निगाहें पड़ती थी, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक को देखा करता था, उसमें कितने कमालात पैदा हुए होंगे। वो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक ने आईना तलब किया ना, भाई आईना लाओ, तो ये नहीं कहता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था तो मुझसे टूट गया। वो क्या अर्ज करता है, अज कदा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कजा इसी टूट गया। दरमियान में अल्लाह को ले आया, अपना नाम ही निकाल दिया। क्या कहते हैं, अज कला आईना चीनी शिकिस्त, हजरत कला ही थी, टूट गया। लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा मिलाया साथ, और करता है अल कला आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, चंगा आया टूट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। हैं हम तो फंस गए हैं शीशों में हजरत, हम तो शीशों में फंस चुके हैं हजरत। पे खलो के रोज वेखने यार वास कटते भावी सोनी, ओ काका उथे वास कटानियां वेखियां जानियां। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ उथे दिल वेखे जाने नहीं, वेस्टकोट दे भुलेखे च ना ਜਿਹੜੀ तू मैचिंग कर ली है या तू कंट्रास्ट कर लिया दे धोखे च ना, बल्कि वेख तेरा अंदर किवें है। हम फंस गए हैं हजरत जी शीशे के धोखे में, ना हो हजरत जी शीशे के धोखे में ना, ये छोड़ दें हजरत ये काम। हम सारे ये खेल रहे हैं, तू मैनू चंगा कह मैं तेनू चंगा कहूँ, तू ही मैनू जिन्ना मर्जी च। वो रिजवी साहब टुर गए ने, वो तो मैनू भागे ने बहुत ही उत्ते जाके ना, और मैंने थले आने बड़ा टाइम लगना हजरत जी। अल्लाह माफी, चलो उनकी मोहब्बत है हजरत जी, क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा, अल्लाह माफ करे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, मोहब्बत थी उनकी, एक प्यार करते हैं बड़ा। तो मैं तो उन्होंने बड़े दिन लगने ने थले आते हैं हजरत, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, ये बड़ा खबीस है अंदर वाला हजरत। ये आपको क्या पता ये बंदे के साथ क्या क्या ड्रामेबाजियाँ करता है, उन तो बहुत दिन लगने ने थले आते हैं। तो नहीं इंशाल्लाह सिरे अपने पीर के जावांगा ना लैन थले वापस, और थले आओ जिथे हैं मैं तो कितने जाके चढ़े हैं, उन्हें को 2-4 सूए मारने जी वाह भरी है ना, क्योंकि रही वाह तो ठुडे पौंदी, वाह ना हो तो मोजा। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दिया करते, आप फरमाते हैं फुटबॉल ना किसी सन्यासी का टुर गया, ये मिसाल है एवने से लैके बह जी फुटबॉल किमें टुर गया, ये मिसाल है। वो जाके कहता है ओए अल्लाह दिया वलिया तेरे कल हर दर्द की दुआ है, मेरी दर्द की दुआ भी है। उन्हें कहा तेनों केड़ा दर्द, उन्हें कहा जो दर्द मैनू है किसी ने, मजदे ढेर चढ़ जा मैं ठुडा कट मारद, माई लभे वो मार दी है, बाबा लभे वो मारद, मुंडे तो मार मार ठुडे मेरा छड़ते कख नहीं, को मेरे दर्द की भी दुआ कर। उन्हें कहा काम ही रहा औखा ही, जे तू मन लें असी कर दें तेन ठुडा नहीं को मारेगा। उन्हें कहा जनाब वो की, उन्हें कहा तेरी वाह कढ़नी पैनी है, तेरी वाह कढ़नी, क्योंकि ठुडे तेनू नहीं पैंदे, ठुडे वाह नूं पैंदे ने, तेरी वाह कढ़नी पैनी, फिर तेन ठुडा नहीं मारेगा कोई, सुकून च आ जाएगा। उन्हें क्या कढ़ दे, उन्हें वाह कढ़ छड़ी, वो माई लंगी मारन लगी ठुडा, उन्हें कहा वाह कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है। मुंडा आया चुकी के, ये तो वाह ही कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है, वाह निकली फुटबॉल सुकून च आ गया। ये वाह ही मरवादी है, पता नहीं वाह ना होए तो की हुई, वाह ही मरवादी है ना।
واہ دیکھو نا، ہوا نکلی تو کام ہوا نا ماشاءاللہ۔ اتاری بھائی بیٹھے ہیں، قبلہ علماء بھی بیٹھے ہیں، دیکھو جب ہوا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت معاجہ شریف سنہری جالیاں وہاں بیٹھ کے عرض کیا کر رہے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ یہ جب دیدار کی طلب کی تھی امام اہل سنت نے، ہیں جی، کوئی یہ نہیں لکھ رہے حضور ایک ماہ میں قرآن کا حفظ، اتنے ماہ میں پہلا بیان، اتنے ماہ میں جناب پہلا فتویٰ ہے، مفتی ابن مفتی ہیں، امام ابن امام، کچھ نہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ سارے رولے تو واقع ہیں نا۔ وہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے سید حسن رحمۃ اللہ تعالی، چشتی بزرگ تھے آپ، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی، جو حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا، اس کو کچھ دنوں کے بعد حضور کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں جی، اپنی تاریخ پڑھیں حضرت جی، کیا کیا ہو گزرا ہے یہاں، زیارت ہو جاتی تھی اس کو حضور نبی علیہ السلام۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جے تو میں تو رہ ہی گئی ہوں۔ اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے، مجھے کو تنزیہ کہے تو مجھ جیسے اندھے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ تو صاحب بصیرت لوگ تھے حضرت، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بی بی نے کیا ہے کہ طنز کی تھی۔ تمہیں پتہ گھر دا پیر نہیں منتا کوئی، یہ جنہوں نے 10ویں چھڑی ہے نا، وہ جنہوں تو اڑدیاں ویکھیا میں ہی سا، پھر پتہ کیوں کہندی تاں ڈنگا ڈنگا اڈن ڈے دس ہیں، یہ نہیں ہوندیاں یہ نہیں منندیاں کوئی، تو وہ کہنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ یہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے طنز کی ہے، یہ واقعی اس نے عقیدت سے کہا ہے، وہ تو پھر صاحب فراست لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جدو دلہن بن کے آئی سے جوڑا ہے پہ آدھا کول، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا زیورات ہیں، فرمایا پھر جوڑا پا کے تے زیورات پا کے بہ جا، اگو جی میں مالکہ نہیں مر گئی۔ وہ بیٹھ گئیں، وہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ بی بی صاحبہ کے بھائی آ گئے، وہ حضرت کو مل کے جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ بڑھاپا ہے اور ہمشیرہ دلہن بن کے زیور پہن کے بیٹھی ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ واپس آ کے شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ جی یہ کی؟ پھر پوچھ لیا بھائی انہوں نے بڈھے والے کی چاہ چڑھے نے۔ وہ اندر گئے، انہوں نے جناب وہ جملے بولے ان کے لیے، وہ انہوں نے چوڑیاں توڑ دی، کپڑے پھاڑ دیے، یہ شاہ اور نے میرے نہ کی کیتا ہے، منو پرا کو ذلیل کروایا۔ تو اقبال تو پہلے کہتے ہیں نا، بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو ٹوٹیا ہے حضرت، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اتھے نہ کوٹ ویکھے جانے جی نہ واسکٹا ویکھیا جانے، اتھے تیرا دل ویکھنا ہے جو درد کنا کے۔ وہ بھائی نے جملے بولے، درد اٹھا اندر ہے، شوہر نے میرے نہ کی کیتا ہے، ستیاں تے نال ہی حضور نے کرم کر چھڑیا ہے۔ وہ اٹھ کے نہ آئی شاہ صاحب کے پاس، شاہ جی آئے تے کمال ہی کر چھڑے۔ آپ نے فرمایا میں کمال نہیں کیتا، کمال تیرے اندر دے درد نے کیتا ہے۔ ہاں ادھر جی وہاں درد ہی ہے، یہی تو ہے، محفلیں ہمیں 17 سال کرواتے ہو گئے ہیں، درد کوئی نہیں ہے درد۔ جیسے میں نے کہا نا کہ بلا دکانیں کھل گئی ہیں، جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں کو درد نظر آتا ہے، نہیں تو ایک ہی بات ہے، لیلا لے ہیل والا لے لا، بورجن والا لے لا، سروس والا لے لا، ہے جی، پف والا لے لا، چوڑیاں والا لے لا، کانٹیاں والا لے لا، موبائل والا لے لا، لے لے بس۔ اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی وہ بھی تھا جب خانقاہوں میں یہ نسخے بھی بتائے جاتے تھے۔ کو بابا تھا تو ان کے پاس کو مرید آیا، عرض کی تھی حضور دل کر دیا حضور دی زیارت ہوئی، کوئی وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا تینوں کہ کیا وظیفے نہ زیارت ہوتی؟ اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں تیرا وقت چنگا لنگ جائے، دوار لگا رہے، باقی وظیفیاں نہ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، محبوب کسی کے وظیفے کے پابند ہے کہ تو وظیفہ پڑھے اور وہ تجھے رات کو زیارت کروا دیں۔ اور میں اپنے نقیبوں کو کہوں گا کہ اپنے جملوں سے باز آئیں، جڑا آج جی گھٹ کے نعرہ مارے انہوں رات نو حضور دی زیارت ہوئی، بھائی کیوں ہو جائے بھائی؟ پابند ہے وہ، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص وقت ہیں کچھ خاص میاں، تو ہی کو جنید آ رہا پھر ویکھا زیارت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے۔ یہ اپنے انداز بدلیں ہم سارے۔ آؤ سنو زیارتیں کس طرح ہوتی ہیں۔ عرض کردہ حضور پھر کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا کہ کام کہیے تو کر لیں گا جناب۔
آپ نے فرمایا گھر جاندے مچھی لے کے جانی. تب یہ مچھلی فارمی نہیں ہوتی تھی جنی مرضی کھا لو ہی کھ نہیں, تب مچھی بھی دریاؤں کی ہوتی تھی. فرمایا مچھی لے جانی تو سالن نہیں پکانا, تل کے نہ سروں دے تیل تو جنی کھادی گئی اُنی کھانی, بس کام ہے کرنا کہ پانی دا کٹ نہیں پینا. نہ لے گیا حضرت, پکائی تلی کھائی, کھا کے تو لیٹ گیا. نیند کہاں ہے حضرت, سینہ جل رہا تھا, پانی کی طلب تھی حضرت کہ پانی پانی پانی, لیکن پانی پینا کوئی نہیں تھا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, نیند آئے کوئی نہ, پیاس بیچارے کو پسینے آئیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو, لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. کروٹیں بدل بدل کے نا جب صبح کا وقت آیا نا تو آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگی تو کی ویکھدا ہے, ایک دریا تے اور پانی پین دے, بڑا پانی پیتا ٹھڈ بھر کے, نالی اکھ کھول گئی. پھر ترے پھر بیچارے نے تھوڑی دیر آنکھ لگی, پھر کی ویکھدا ہے تالاب تے رج کے پانی پیتا, نالی اکھ کھول گئی. پھر ویکھیا ترے, پھر اکھ لگ گئی. پھر ویکھیا خوہ تے رج کے پانی پیتا, پھر اکھ کھل گئی. لیکن پھر پیاس, پھر اکھ لگی, ویکھیا اپنے گھر تے رج کے پانی پیتا, پھر اکھ کھل گئی. پھر پیاس, اونی دیر فجر دی اذان ہو گئی. جا کے نماز پڑھی, نماز کے بعد پانی پیتا رج کے, بزرگاں دی بارگاہ چ گیا. آپ نے فرمایا کی بنی؟ عرض کی تھی حضور کی بننی, اینی پیاس سی ساری رات نیندر نہیں آئی. صبح جدو پاسے مار مار تھک گیا نا تے آکھی لگی تے ویکھیا دریا تے رج کے پانی پیتا. فرمایا اچھا پھر کی ہویا؟ حضور آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگی تے کی ہویا؟ حضور ویکھیا ایک تالاب تے رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر ویکھیا خوہ تے پھر پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگ گئی تے ویکھیا اپنے گھر رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی تے پھر پیاس. فرمایا پھر حضور فجر دی اذان ہو گئی, نماز پڑھی تے پانی پی کے تہاڈے کول آ گئی. فرمایا پھر کو سمجھ آئی ہے؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا وہ چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوندی, زیارت طلب نال ہوندی ہے. زیارت طلب نال ہوندی. اس دن تو پانی دا طالب سے, تینوں طلب سی پانی دی. پھر تیری طلب نے کی رنگ وکھایا, تو کار سے ہیں منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی ویکھیا ہے. جدن تو ہی انہاں دی طلب دا دیوا سینے چ بالیں گا نا, تو ہوویں گا فیصل آباد لیکن ہوویں گا مدینے ہی ہے. آج طلب نہیں کوئی, آج طلب نہیں ہے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آج طلب نہیں ہے حضرت, آج دیوے ٹھنڈے پینڈے. اب دیکھو نا وہ بھی تو دور ہی تھا نا, حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. آپ نے پوچھا بھائی شیطان کون ہے؟ بڑا حیران ہوا, یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے, ان کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے, رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے سنا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کتنے گئیاں دیوانگیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نزا کی کیفیت تاری ہے حضرت. بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے وہ, لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے, عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا ہوتا, ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے حضرت. وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے حضرت. اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال وجاوے, رین وصل دی پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا, بس شام کہتے ہیں, شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا. سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو, اے موزن رسول علیہ السلام خیر تے ہے, آج بڑے تیار ہو. فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے. یہ بکھرے رنگ ہے. تو لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. یہ اور ہو گیا جنید تو جنید ہے. وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو عرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا نہیں ہے۔ ہائے ہائے کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ آؤ حضرت جی یاد کر لیں، آؤ بھائی جی وقت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سناتا ہوں۔ وہ ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، مرزوب بزرگ تھے حضرت۔ تو ہائے ہائے وہ روز نا حضرت، وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخاں، اس طرح بنتا تھا، ایل بنتا تھا حضرت، یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا ہوتا تھا، یہ ایل شیپ تھی حضرت۔ اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل، اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل، یہ ایل تھا حضرت۔ یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے حضرت اور واپس اپنے چٹی شیخا میں۔ اب یہ جو ایل تھا نا، اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو تو بدبخت ہے حضرت۔ جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا، جس کے پاس جو ہونا نا نعمت دکان اس کی ہونی، اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی۔ تو ایسا دیوانہ تھا حضرت، وہ کیا کرنا، وہاں کسی نے برفی دے دی، جلیبی دے دی، سپر بسکٹ دے دیا، تو کیا کرنا، یہ نہیں کہ سارا نہیں، یہ اتنا حضرت، یہ اتنا، یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی، ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا، میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا، وہ دینے والے کو پوچھنا وہ یہ برفی تے مٹھی ہے، بڑا حیران ہو کے نا، وہ یہ تے مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی ہے۔ اچھا چینی پائی ہے، کتوں لیاندی ہی چینی؟ سائیں جی دکان تو۔ اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی انہیں میل تو توڑا منگوایا۔ اچھا میل تو میل والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی روح دی بندی ہے۔ اچھا روح دی بندی، تو روح کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے۔ اچھا گنے، تو گنے چ روح کیویں آ جاندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ کیسا دیوانہ تھا حضرت، جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت۔ اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں، یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی، اڈے بھلے دیا سی رب نوں حضرت۔ اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے، میر شہر ہے فیصل آباد، ٹھیک ہے جی، کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نے حضرت، کھا کے کوار ہوئی اسی الحمدللہ نہیں کہنا، اڈے رب نوں بھلے لوگ سی۔ اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت، نمکین دے لو، مرچ دے لو، اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے، ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی، ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں، کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں، اے مرشد سی تے نے شد بول چھڑے، لگتا کہ پڑھیا نہیں کتابوں کو، سانو عادت ہے نا، ابھی پاؤندے رہنے ہیں گرامر ویچی حضرت، کاش ابھی نکل جائیے اور دوجیاں نوں چھڈ کے اپنا آپ ویکھن لگ پئی کسی اپنا ویکھن لگ وہ۔ میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، میں یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے، آؤ ذرا جن چیک کریے اصلی ہے کہ نکلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے، میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے، اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے، میں کہنا چینی پائی ہے، انہیں کہنا کتوں لے آندی ہے، میں کہنا دکان تو، انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی، ہوں جن کے نام مینوں یاد نے نا میں جو لینے نے، اللہ نہیں کہنا، ویکھنے بھلا سائیں علی اکبر ہوری کی کرتے ہیں بھائی، جدوں میرے نام مک گئے نا تو نال ہی توں کد پئی وچ، تیرے موقع تے تیجے آ توں، وہی تیجے آ تیرے موقع تے چوتھے آ توں، لو جی شروع ہو گئے۔ سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے، میں نے پہلے بار اسٹول بچایا بینچ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا، مجھے کہتے ہیں مولوی جی کیجے، مولوی جی کیجے، میں سائیں جی برفی کھانی ہے، برفی کھانی، عادت ہی بار بار بات کرتے تھے، برفی کھانی ہے، برفی کا میں جی کھر کے نا، مولوی جی ہے تو مٹھی جے، میں سائیں جی چینی پائی ہے۔ اچھا کتوں لے آندی جے چینی؟ میں سائیں جی دکان تو، دکان والے نے، میں کہ سائیں جی مل تو مل والے نے، میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے جی، فیصل آباد ہوں تو فیصل آباد والے نے، میں سائیں جی گوجرے ہوں تو گوجرے والے نے، میں سائیں جی سمندری ہوں
تو سمندری والے نے میں سائیں جی پیر محل تو، تو پیر محل والے نے میں سائیں جی حافظ آباد تو، تو حافظ آباد والے نے لو جی میرے مک گئے نا سارے ہی نا۔ میں نے کیا چل تو شروع ہو جا، وہ بھی مک گئے، تیجے دے بھی مک گئے، چوتھے دے بھی مک گئے۔ یار 2.5 گھنٹے بعد ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کی آواز میں ہوتا ہے نا بندہ چڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائے، کوئی اونچا نہیں، وہی لیول پہ وہ پوچھتا رہا انہیں کتھوں، انہیں کتھوں، انہیں کتھوں۔ 2.5 گھنٹے بعد ساری ڈکشنری ختم ہو گئی، ساڈا جو نواں دا ذخیرہ سی مک گیا حضرت۔ 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی جو ہی کیا اللہ اللہ، انہوں سکون آ گیا حضرت، کیونکہ میاں صاحب کہندے نے نا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کر اسے دی مرنے مرد۔ لیکن کیا ہوا حضرت، اسی پھس گئے حضرت۔ اج دکھ دی گل ہے سانو اے گلاب ویکھ کے رب نہیں یاد، کیوں نہیں آندا یار اے گلاب ویکھ کے رب کیوں نہیں آندا حضرت؟ دیکھو یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے حضرت، سبز سے نکلا ہے نا، تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا، سبز سے نکلا ہے نا، پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا۔ آپ کیوں غور نہیں کرتے سلیمان، تو کیوں غور نہیں کرتا اس کو لال رنگ کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات، یہ جو لال رنگ ہے یہ فوارے سے ہوا ہے کہ برش سے ہوا ہے؟ کیا کس نے یہ رنگ؟ کتنے مزدور لگے تھے حضرت؟ کیوں بھول گئے ہیں یار؟ وہ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب نا وہ آپ باہر تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا، اپنے ابو کو، جاوید اقبال کہتا ہے، اور خط میں میں نے کیا منگوایا؟ ریڈیو، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیو۔ وہ کہتا ہے اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا، اقبال نے شعر بھیج دیے حضرت۔ وہ کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اچھا جو سب سے سونا شعر اقبال نے لکھا رحمت اللہ، اب کیا کہتے ہیں؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں۔ پوچھ گلاب دے پھولوں تینوں رنگ کنے دے، پوچھن تیرے جی خوشبو کنے بری ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تو اس میں یہ خوشبو کس نے رکھی ہے؟ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، جس دن پوچھو گے ایک کی جواب آنا جی، اللہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہوا حضرت؟ سانو بھول گیا۔ وہ چلے ہو مچھی کھا کے دین والے دا شکریہ ادا کرو یار، کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اب یہ تو محفل ہے نا، اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لے کے ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے، کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے، تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، وہاں یہ موقع بنتا ہے۔ اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ظاہر ہے اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے، ہمیں ایک پروگرام ہے اور راستے میں فجر کے بعد ہم نے لیٹنا، پھر اتنی ہمت ہوتی نہیں کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کریں۔ میں نے کہا نا ہوں جو آنا گھر جاندے ہی بڑھا ہو جانا، یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں۔ تو وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر نا اندر سے ایک درد اٹھتا ہے، لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے، ہر بندہ تو پڑھا لکھا ہے، سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، سب کے کاغذوں میں نا مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں، باقی تو سارے بڑے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے، یہ بیچارے مولوی نہیں جنہوں نے قرآن بھی آتا ہے، جنہوں نے حدیث بھی آتی ہے، انہوں کا نہیں آتا ہے، اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے۔ اب مثلاً یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے نا،
سردیوں میں ختم ہوئے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلا گرمیوں میں آم، خربوزہ، تربوز، سردیوں میں تقریباً کنو، مالٹا۔ اب کیا ہونا ہے، میں محفلوں میں دیکھا کرتا، ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کیویں دینی ہے، چک یار بڑا مٹھا ہی۔ تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، یار کدی کوئی دا بھی تو لبے نا جڑا آکھے وہ قربان جاؤں دے تجھے نے میٹھا کر چھڑے ہے بھائی، خود میٹھا ہو گیا ہے، خود ہی میٹھا ہو گیا نہیں حضرت جی، خود نہیں ہوا، کیا ہے کسی نے حضرت۔ ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آپ سے سوال کرنے لگوں، اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا، ذاتی صفت میٹھا ہونا، تو سارے میٹھے ہوتے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے۔ اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی جی، کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن دیا، کسی نے میٹھا کرن دیا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہاں 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 جی ہے کوئی، اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا، اور فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے، یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے، یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے، یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے، یار کر کے دسو تسی انہوں برشنا بھی کر لو، جاؤ دعوی میرا، جاؤ جاؤ برشنا بھی کر کے دس چھڑو، وہی جی جنہیں بغیر برشوں ہی کیتے جے ادھر جی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن۔ دیکھو حضرت جی، یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے، لال ٹچ بھی ہے، دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ ہم، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت تو نہ دے کوڑے۔ اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا، ہم تو غور نہیں کرتے حضرت۔ ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے، مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے، علماء کو دعوت نہیں ہے، اب سب کو دعوت ہے حضرت۔ کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، میں ہوگا کم زیادہ ہو، میں برحال کنال کا بولنے لگا ہوں اس کو جی، آپ کا کنال کا حال ہے، 1 2 3 تے سامنی 4، کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کندھا کڈو تے میں چھت کھلا رہا، پھر نہیں کھلا سکتے، کوئی مانے جمے ہی نہیں حضرت۔ اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہی ہیں فیصل آباد والو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اور فیصل آباد والے تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا، کدی اتنے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں۔ ہاں یار دیکھو تو صحیح، میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے، آپ کے فیصل آباد میں ہے، میں کراچی بھی ہو گیا ہوں وہاں بھی نہیں ملا مجھے، میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا، میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت۔ اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعوی حضرت جی، ہاں جی کوئی پلر نہیں ہے، اور مالک نے ایک نہیں، مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے۔ ہاں حضرت ہم نہیں غور کرتے، میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے حضرت، وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے، آج تو موٹر وے سے آئے ہیں نا، اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں، لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں، یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، ٹھیک ہے جی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے، کیا ہوا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ اور دیکھو حضرت جی، چلو دیکھو اس کی کاراگری، اس کی تخلیق دیکھو، شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل نہیں جائے، اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا، میں واقعی ران رہ گیا، ٹھیک ہے، صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے، حیدرہ داڑھی گھنی، وہ بچہ تھا بھی، اس کی 18-19 سال عمر ہوگی، خوب بخوب حضرت جی میں
ذرا میری داڑھی بڑی ہے, بال بہت زیادہ سفید ہیں, مونچھیں ذرا بابی بڑی ہیں, ٹھیک ہے جی, جو بڑی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو وہ میں خود حیران رہ گیا. لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا, وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے. میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا. میں کہا واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے, کیسا انگوٹھا بنایا. وہ بھائی لائنیں لگی دی ہیں نا, بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ, گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے. وہ کیسیاں تو لینا لائیاں, کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے یار. چھوٹا سا انگوٹھا ہے, اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار. یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں, کسی کی بھی نہیں ملتی ہے حضرت, کسی کیسیاں لینا لائیاں مال. اچھا پھر قربان جاؤں, اور کسی کو چھوڑو یار, اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا. کیسا بنایا یار اس نے, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا. ہاں یار اسی دور نکل آئے ہیں, نہ کریے میاں, آؤ واپس مڑ چلیے. اسی سارے کہنے آئی ڈے ہیں مدینے چلے ہیں, لیکن میں سچ کہن ڈیا جی کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا والوں پا لئی جی. میں سچ کہن ڈیا کہنا اسی یہی ڈے دیں کہ اسی مدینے چلے ہیں. بھاجی ذرا کھلو, گڈی دی سپیڈ گھٹاؤ, کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی لگ گئے. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جان رہے ہیں, کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے. مدینے جان والے تو ایڈے وسیلے ہوں کوئی نہیں ادھر. اتنے ہونی چھیڑ کے دیکھو کسی نے بھی, ادھر کسی نے بھی مینو ہی چھیڑ دو باہر جا کے. ادھر اتنے نہیں میں کھ بھی کہنا, کوئی کیمرہ لگا ہے, باہر جا کے مینو چھیڑو. جب میں نہ تاڑی لے طے کر چھڑی تو گل ہے, پھر میں مدینے جان والا ہوں. اور تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں, پھر میں 2 بار باہر گیا ہوں, میں 2 بار نا باہر گیا ہوں. اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو میں نے UK جانا تھا, لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا, ہم نہیں جا. 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے, لیکن وہ معاملہ نہیں بنے. میں 2 بار باہر گیا ہوں. اگر یہاں کو گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا کہ اسی طرح وہیں باہر کیا ہوتا ہے. آپ فٹ پاتھ پہ, اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی ہے. باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ. جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا, نہیں تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے. تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے, یہ تہاڈا موڈا وج گیا نا کسی نے, انہیں حضرت جی انج دے انداز سے سوری کرنا کہ تانوں ہی شرم آ جائے گی. سوری سر, ڈونٹ سر, سوری, ٹھیک ہے. تو ساڈے اتنے جی وج گئے ہو نا تو کی ہے, اور دسدا نہیں ہوں انا ہے. بات غلط تو نہیں کی قبلہ میں نے یار, یہ قرآن ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. ان کے پاس نہیں ہے قرآن, قرآن ہمارے پاس ہے. انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا, انداز ان کا وہ بن گیا. خذ العفو, یہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بخاری, یہ مسلم, یہ ترمذی, یہ نسائی, یہ ہمارے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے, غلطی کرتا ہے, مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر. یہ ہمارے پاس ہے, لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں. اسی لڑے, اسی ہو کیا ہو گیا یار, خدا کا نام لو. کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں اسی مدینہ نہیں اسی انڈیا چل رہے ہیں. آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں نے ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی, آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی. کیا ہوا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہیں. وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے, کیا اندھا ہے تو. اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی, اندھا نہیں مجھے کوئی ہے. ہاتھ میں درہ تھا, امیر المومنین تھے حضرت جی, لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے. کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا ہے ہم مسئلہ, کیا لگ گیا ہمیں.
4 पैसे ही तो आए और क्या हो गया। आओ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। तारीख कहती है कि मदीना के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी, आंखों से अंधी थी, बस जी 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं बज़माइश में डालूंगा आपको। अंधी थी वो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी खुद पे ले रखी थी। आप चले जाते रोज़ाना, जाके सफाई करते, पानी भरते, झाड़ू देते, सालन बनाते, आटा गूंदते, उस अंधी माई को खिला के फिर मदीना वापस आ जाते। जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो किसी की ड्यूटी लगाते हज़रत। हाँ हज़रत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग सारे बैठे हैं। आपको याद है असम्बली हमारी, उसमें एक दुआ पढ़ा करते थे, पता नहीं क्यों भूल गई है। 10 साल पढ़ी है यार। क्या पढ़ते थे? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्आ की सूरत हो खुदाया। उसमें एक शेर हम पढ़ते थे, हम वही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अब इतना नहीं। क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला। किथे वे उजाला, किथे वे शमा, किथे वे दर्दमंद, किथे वे ज़ईफ़। मैं ते खोण वाला बन गया। ओदा भी खोलो, भरा दा भी खोलो, भैन दा भी खोलो, ओदा भी वल लो, ओदा भी खोलो। आओ तुम्हें बताऊँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं हमेशा कोशिश रही कि सबकत ले जाऊँ। फरमाते हैं एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैं बैठा सुन रहा था। आप फरमाते हैं आप ड्यूटी लगा के चले गए। मैंने उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, अज मैं जावांगा और खिदमत ऐनी करांगा कि अम्मा जी भी कहन खिदमत अज ही हुई है। आप फरमाते मंगाया जाके ना काम आहिस्ता सलाम अलैकुम का झाड़ू दिया, पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन बनाया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी को बिठाया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डुबोया और अम्मा जी के होंठों से लगाया। होंठों से नवाले का लगना था। अम्मा जी कहने लगी आज अबू बकर नहीं आए, आज अबू बकर नहीं आए। जलाल था हज़रत जी। आपने फरमाया अम्मा तुझे तो नजर आता है, इसको नजर आता है, अगर नजर नहीं आता तो इसको किस तरह पता है अबू बकर नहीं आए। आपने पूछा अम्मा तुझे नजर आता है? वो कहती है आने वाले खुदा की इज्जत व अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। अब फरमाते फिर मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता है अबू बकर नहीं आए? तो कहती है देखो मेरे मुंह में दांत कोई नहीं है, जब अबू बकर आते हैं पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नवाला नरम होता है फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आए। लो जी एक और मेरे महबूब के यार हैं, हम 4 यारों वाले हैं ना, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला। वो अब्दुर्रहमान इब्न मलजम जिसने हजरत को खंजर वार किया, वार इतना कारी था कि वो आपको काटता काटता कनपट्टी तक आया था हजरत। हैं जी गिरफ्तार हो गया वो मलूम खारजी वो। तो हजरत मौला अली की बारगाह में पानी पेश किया गया, आपकी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। फरमाया पहले इनू पानी पियो, हैं जी, फरमाया पहले इनू पानी पियो। वो पानी लेके गए, फरमाया मौला फरमा दें पानी पी ले। वो जो है ना अंदर बुग़्ज़ था ना हज़रत अली के लिए, उस बुग़्ज़ ने आमादा किया पानी न पी जहर पाए तेन मारन ले। उसने पानी से इनकार कर दिया। फरमाया अब्दुर्रहमान जे तू अली दे घर दा पानी पी लेंदा ना, अली ने उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना जिन देर पहले तेरे आर्डर ना करवा लेंदा है। कहाँ गए ये रंग, किधर है ये रंग? अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ते दूर रहा सी, भरा दा गलमा फड़ के खलोते हैं, या बहन भाई को घसीट के, भाई बहन को घसीट के कचहरी लेके आ रहे हैं। क्या हो गया पाकिस्तान में यार? आओ वजह क्या है? गड्डी इंडिया जाती पई है, मदीने नहीं जान दे। मदीने वाल आओ चौथे यार अब रह गए,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا ہے، یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی، تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی. اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیال کوٹ والے واہ کھان دے. میں نے بات غلط نہیں کی، دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے، حضور کا بڑا کرم ہے، دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے. اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر کرو. تو فیصل آباد والے تمہیں بھی یہی کہنا، سختی نہ کرنا پتر، جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تھوڑے تو نہیں ہونی چاہیے. رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو، اچھی سیلری دو، خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلے آ تو ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں، تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں. کہنے کا دری چھڑ کے چلنا ہے. ونڈ اینو مالک دی مخلوق تھے. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا، اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا، جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے، کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا، ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا ہے. عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا، کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا، جیو آئے گا، ARY آئے گا، فیصل آباد کا اگر کو اپنا چینل ہے وہ آئے گا. تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں نے ایک تھیلا دین گے. ایلو تھیلا لو تو جا کے مر جو سارے اپنے اپنے گھراں. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے، اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار، شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع کی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے ہوئے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ہے کیا؟ فرمایا بات امام کی عزت کی ہے، جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. پھر 10 کا ہے. فرمایا نشان ہونا بوریاں دے نے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن. ہائے ہائے جی. اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین، اور بس پھر ٹھیک ہے جی. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا، جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے، میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جی. شہزادہ اور شہزادی حضرت، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا کرتی. ان کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا، اگر بہن ہو نا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو، زیادہ نہیں تھوڑی سی، اور بھائی ہو نا لاسٹ نمبر والا تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی اسما 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم. وہ دوڑ آئی، وہ یار بڑا ہی پیار ہے، بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے دی. وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا. اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں آتی، ماں کو پھر آ جاتی ہیں. اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہیں. بھائی محبت کی اپنی زبان ہے، قدر محبت کی اپنی زبان ہے حضرت. وہ محبت ہے دونوں میں. بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں، میں کرتا ہوں، وہ کیا؟ یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برات. یا اللہ جدو برا دی واری آئے تے اینو یاد رہے، کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڈھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے. ہاں میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی. وہ تیری بہن ہے، وہ کسی کی بہن ہے، دونوں میں برابری کرنی ہے. لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے کہ پینا پس جانا. وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکھی نہیں ہوندی ہے، ساریاں اپنے اپنے گھر کھاندیاں نے. ایک محبت ہوندی ہے حضرت جی. یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے حضرت جی. ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے، تو قرشاں تو سوجی لے کے آئے، یہ تیری سوجی جنت چوں آئی ہے. تیری سوجی بھی اسے بازار دی، جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی. تو کوئی وکری چینی لائے نہیں.
सिर्फ है वे कि वो जी घर चीनी है ना, घर की चीनी है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है। चीनी ਉਹਦੇ घर भी पई है, सूजी ਉਹਦੇ घर भी है, सेवियां ਉਹਦੇ घर भी, कतलमे ਉਹਦੇ महल्ले में मिलते नहीं, हलवा ਉਹਦੇ महल्ले का हलवाई भी बड़ा सोहना बनाता। सिर्फ इन्ना क फर्क है ਉਹਦੇ महल्ले का हलवा ਉਹਦੇ महल्ले के हलवाई ने बनाया, बनाया तेरा भी हलवाई ने, लेकिन तेरे हलवे में भरा का प्यार है। खुदा दा वास्ता ना करो इस तरह, छोटियां छोटियां गल्लां माफ करया करो। वो लड़न नहीं आए इत्थे असीं, हाँ जी लड़न नहीं आए इत्थे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। असीं वेखांगे कि चंगे काम केड़ा करदा है। छोटी छोटी गल जी उन्हें इंज कीता कर छड़े तो की हो गया। तो वो जब करबला ये निकला ना काफिला, तो आपको नहीं शहजादी साहब को इजाज़त मिली। अब दो कोशिशें थी, पहली मैं करबला जाऊं, दूजी नहीं तो भाई कर इधर रह जाए मेरे पास, छोटा मेरा वीर है। बड़ा प्यार होता है। और स्पैशली हजरत इत्थे जिन्ने वो वीर बैठे थे उन्होंने उन माँ प्यो को भाई जी हूँ त्रेड़ा काम करना है, तुसी अम्मी भी हो, तुसी अबू भी हो, तुसी भरा भी हो। और मैं भी ये आपके मुआशरे का फ़र्द हूँ। बातें होती हैं, इधरों सुनिया करो, इधरों कट छड़िया करो। जे भैन बुढ़ी वालू सुनाए, इधरों सुनो, इधरों कट छड़ो। वो भी तुहाडे लई छड़ के आई है, उन्होंने जलील नहीं करना, उन्होंने रुसवा नहीं करना, तुहाडे लई बड़ा कुछ छड़िया। माँ हाँ हज़रत जी, बीवी बहुत कुर्बानियां दे के आती है भाई। 20 साल उत्थे पली, ओहदा घर है, वह चलिया तेरे लिए माँ छड़ के आई है, तेरे लिए भरा छड़े, तेरे लिए भैन छड़ियाँ, तेरे लिए सहेलियाँ छड़ियाँ। और हज़रत जी वो हमारा एक ऐसा नौकर है, नौकर मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या, नौकर नहीं है, वो हमारे सर का ताज है। महबूब फरमाते हैं तुम में सबसे चंगा वो है जो अपनी बीवियों के साथ चंगा है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के साथ चंगा हूँ। वो एक वक्त में हमारा वो सर्वेंट है जिसने सारी ड्यूटियां करनी है, साढ़े बच्चे भी सामने, साड़ी रोटी भी पकानी, साढ़े कपड़े भी धोने, साढ़े कपड़े इस्त्री भी करने, साड़ी जुत्ती भी पॉलिश करनी है, नहीं डंडी मारनी। और उधर भी बहन है, ओदी भी सुनो, इधरों कट छड़ो, ओदी भी सुनो, इधरों कट छड़ो। वक्त इंज ही लगना है, जे एक दी भी सुन ली तो मारे जाओगे। नहीं, दोनों नाल ही प्यार करना है, दोनों नाल। और स्पैशली वो भरा जिन्होंने को माँ प्यो कोई नहीं भाजी, 3 ड्यूटियां ने लड़ियां। मियाँ साहब ने इस ड्यूटी को बड़े दर्द नाल सुनाया। आप की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। एक वो भैन ना माँ सी ना प्यो सी, है जी, जिहदी माँ, जिस धी की माँ मर जाए समझो तो सारा कुछ ही मर जाता। धी भावें जिन्नी मर्जी प्यो की लाडली हो, जिहड़ी गल माँ ना करती प्यो तो भरा नहीं कर सकती कभी। जिहदी माँ मरी समझो तो सब कुछ मर गया। एक्सट्रा प्यार फिर उहदे नाल इंज दा ताल्लुक कि कोई गल करदे ना चक्के तड़े। मियाँ साहब की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। माँ हुंदी ते होर चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा है। प्यार है तेरे भाई जी, जाने कदी भैन दा हिस्सा ना करे। इत्थे हर भरा ने एक ही गर्दान फड़ी, नहीं वो कहंदी मैं नहीं लेना है, हड्डी रब या बसरी मैं नहीं लेना। सिर्फ ऐसा नहीं लैंदी जिन्हें हिस्सा ले लिया तो भरा दे मत्थे त्रूड़ियां आ जानियां, भाभी का लै जाओ नहीं रहना है। भतीजियां ने तो भतीजियां ने फिर वो फूफो फूफो नहीं करना, कोई हस के हिस्सा दो, कहती मैं नहीं लेना, फिर भी दो। जी जमीन इत्थे रह जानी जे फैसलाबाद, तुही मैं कवरे जा वड़ना ना खाइयो किसी ने। और भैनों का कदी भी ना खाइयो। ये भैन तो मुफ्त दा वली ने दुआवां लैन लई, मबतां करो, मबतां वड़ो। ये मिलाद का पैगाम है। मैं तुहानूं कतन नहीं जे सुनाण आया, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। मेरे गलियां बाजार सजियां ने, लेकिन दुख की गल असी कोई नहीं सजे। मेरी जुबान इंतहाई कोड़ी, मेरी जुबान इंतहाई गलीस, मेरे मामलात इंतहाई गंदे। हज़रत की करा की करे, आओ अपने आप को सजाइए, कोशिश करो जिन्ना बेहतर होंदा करो। सुनो वेखो हज़रत जी, इनू कहते जे फिर गुलामी है। अच्छा, वो लिखा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाने लगे ना, आपने इमाम अली असगर को उठा रखा। 6 माह उम्र थी उस वक्त,
یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں کان میں کوئی بات کہی. امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس. آپ بڑی خوش ہوئی, بہن رکھ لی, برا رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں, تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے ادھر جی وہ گلنا ہے. بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ بہن کے پاس رک رہے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہائے چاری کی کرنے دے یار کیڑے پاسے لگے یہ نچن ٹپن تے نہ تھاواں تے تھدیاں سٹنا عاشقی ہوندی ہے. اویا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نے اپنی نمازاں پوریاں کری اوے فجر ہی پڑھ لو یار. آؤ سر جی حلال کھائیے, آؤ کسی دا نہ ماریے. ادھر بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس صدر یہ ہوں سنی اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے. نہیں جی دیکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا. اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا. یا آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کے باہر جا کے. میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئی بس. اب آپ نے ایک شفقت فرمانی تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی ٹھیک ہے کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا, راستے میں رکنا بھی ہے. بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے ٹھیک ہے جی, کھچنا نہیں ترونا نہیں. اللہ جنہ مرضی کھچ لو میں نے وہ کوئی گلا نہیں ہے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ ادو ہی ہونا جب نماز پڑھو گی. ادھر جڑا بے نماز ہے ادھر سلطان باؤ ادھر غوث پاک. آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک ہمارے بابے کہتے ہیں جو نمازی بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. کی فائدہ پھر جنہ مرضی کھچ لو میں نماز پڑھو پتر, نماز نہ چھوڑو. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. سنو دیکھو وہ اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا ادھر اور اس نے آ کے امام سے پناہ مانگی. آپ نے 3 دن اور 3 رات بس ایزی رہو ایزی سارا ٹوٹ جانا معاملہ. مینو آپ ہی راہ دیں گے, تمہیں کچھ کہنے کی لوڑ نہیں پے گی انشاءاللہ خود ہی جان دیں گے. میں وہ ایک یزیدی سپاہی آ گئے. بس حضرت جی شفقت فوکس نہ توڑے, ان دل نرم ہوئے دے مہربانی بس جتھے جتھے آؤ کلو جو ہوتے سارے. وہ یزیدی سپاہی آ گیا, پناہ مانگی, آپ نے پناہ دی, 3 دن 3 راتیں رکھا. جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا. عرض کرتا حضرت لگتا ہے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ عرض کرتا حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں کارتے نہ لگتے. آپ نے فرمایا سن جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے. آج چنڈیاں بھی نے, لڑیاں بھی نے, جلوس بھی نے, لنگر بھی نے, کردار کوئی نہیں ہے. کردار کو آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا انہیں تو اٹھ کھلونے پہ تقویٰ تھا لا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. حضرت تقویٰ تھا, بڑے باریک لوگ تھے وہ. حضرت وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انج ہی نا, انج بندہ چکنے ہیں انج بندہ سٹنے. وہ لوگوں نے کہا لے یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں, روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع. آپ نے اپنا سر بچا لیا, پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے مومن چنگا رہے ہیں,
لیکن کتوں لے آئیے ہونے جی پلوان اے تو کہنے جناب میرا نام بولو اسپیشل میں آیا ہوں محفل اینے پلوان کتوں لے آئیے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں آکھے پیر بلے شاہ ہوئے اڑدیاں پڑھنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے اور کوئی ایجندہ کام کر تیرا نام دربارے مصطفیٰ چلے آ جائے ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں مسجد ہے حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے اقامت کہی گئی حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا ہاں کشمیر کے بزرگ انہوں نے فرمایا اقبال نہیں آیا عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے ہیں کر ہاں تو نہیں ہے جدہ کم مدد کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی ہے چلو پھر آگے نکل جاؤں گا محنت کرو حضرت محنت کرو حضرت محنت کرو وہ ایک بچہ تھا تو جس کو پتھر کوئی نہیں ملا غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا غصہ ہی بڑا کٹنے فیس بک تو سارے مفتیاں سی حضرت بھئی علماء کا کام علماء کو کرے تو ہی ایم وچ کود پہن دے حضرت اس کو گالی دے اس کو گالی دے اس کو گالی دے تو بندہ رہے یار علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں وہ جناب وہ ایک تھا اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا اس نے آگے نا حضرت پہ تھوک پھینکا تھوک وہ لکھا کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے تھوک نہیں برداشت وہ آنکھیں بہن نکلی ہیں حضرت اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے بس پھر حجابات اٹھے حضرت اور کیا آواز آتی ہے جنید نہ رو بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوں کی کیا قدر و قیمت ہے اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائے آگے اب آگے بھی حضرت جنید تھے عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں پھر آگے آواز کی آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا آؤ حضرت آؤ محنت کریے یار آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے یہ پاکستان کی بیماری ہے حضرت اسی سارے دوجیاں نو ٹھیک کرن ٹو رہے ہیں آپ ہی ہوندے کوئی نہیں آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے حضرت آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے میں نے آپ کو کافی تنگ کیا آپ کا کافی وقت لیا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے محنت کرو سارے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے ٹھیک ہے جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے آپ کو کچھ نہیں مولوی صاحب تھوڑے نہیں کپڑے مانگنے لگے کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا وہ چلے ہو یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتی ہیں پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی تو ہی مسجد نمازی بن کے آندے نہیں تو چودھری بن کے آندے حقیقت ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں تو بھائی کدھر نمازی بن کے آتے صحیح پھر ویکھاں جاندے تینوں کی دے کے ٹورے تو آنے چودھری بن کے شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے حقیقت ہے حضرت جی شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے چودھری بن کے نہ ہو حضرت جو کچھ ہے وہ باہر رکھا ہے بٹ جٹ مہر رائیں گجر باہر چھڈا حضرت تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک بندے بن کے ہوئے تھے پھر دیکھو حضرت جی کی کمال یہ آپ نے 4 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے سلام آپ نے بعد میں پڑھنا ہے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے حضرت نے ابھی بڑی محبت سے کہا ہے تو ان کے بھائی کے لیے دعا کر 4 بار بسم اللہ شریف پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک یا اللہ بسم اللہ قبول فرما لے اپنی رحمت مطابق بدلہ دے دے اے ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تحفتاً پیش کرنے قبول تیرے محبوب علیہ السلام دے والدین چاروں یار ازواج مطہرات صحابہ صحابیات حضور نبی علیہ السلام دی امت دے تمام علماء تمام اولیاء سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول یا اللہ سرزمین فیصل آباد تے جن تیرے مقرب آرام کرنے دے خصوصاً اللہ خصوص مولانا سردار احمد صاحب ہے مفتی امین صاحب ہے اے صوفی برکت علی صاحب یا اللہ منور کچھ یاد نہیں کچھ نہیں یا سب نو تحفہ اللہ قبول فرما لے یا اللہ جنہیں اسی آئے ہیں اور حضور دی ساری امت دے نام آیا مال اور ساڑھے نہ تعلق رکھن والی جنہیں بزرگ
دنیا تو ٹر گئے نے، انہوں نے نام آیا مال سے درج فرما۔ اللہ اس کاکے نے اپنے پائیے لو آکھیا ہے، اللہ ثواب انہوں نے نام آیا مال سے درج، بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جے کو غلطی کوتاہی کتے بھول گئی، کتے چوک ہو گئی، تو معافی دینا لائے، معافی دے دے یا اللہ۔ اللہ ساڑے سب دے حال تے رحم کر دے، رون والی اکھاں، تیرے حضور جھکن والا سر، تیرا شکر کرنے والی زبان، تیری یاد اور تیرے محبوب دی محبت دھڑکن والا دل عطا کر دے۔ اللہ سانو وہ پیسے دے جڑے تیرے تو دور نہ کرن، سانو وہ پیسے دے جڑے سانو آکڑ خانہ بنا دے، سانو وہ پیسے دے جڑے ساڑے کو ساڑے رشتہ دار نہ کھولے۔ ہوندا نا پیسے جوں آندے نے ماڑے، نہ انہاں دے ویاہ تے جانا، نہ انہاں نوں ویاہ تے بلانا، یا اللہ ان دے پیسے نہ دیں گے۔ وہ پیسے دے کے محبتاں ودنی اللہ، وہ پیسے دے کے کسی دے کام آئیے، وہ پیسے دے کے کسی یتیم دا آسرا بنیے، وہ پیسے دے کو مسجد بنائیے، وہ پیسہ دے کو مدرسہ آباد کریے، وہ پیسہ دے کو لنگر خانہ بنائیے۔ یا پیسے دی محبت تو بچائیے اللہ، یہ کوشش کیتی ہے اللہ قبول فرما لے۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔